آتے ہیں میرے محترم ناظرین اس اجماع کے بعد ایک دوسرا اجماع اجماع تو انہوں نے کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے ذات یا ان کے نسب میں یا ان کے فعل میں یا ان کے دین میں یا ان کے خصلت من الخصال میں کوئی عیب ملحق کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ انہوں نے اجماع تو کیا اس مسئلے پر. اس کے بعد ایک دوسرا بھی اجماع ہے. دوسرا اجماع کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ دوسرا اجماع ان کا یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، تالیف الشیخ آدم ابن موسیٰ الولوی، المجلد الثامن عشر، طبع دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے 1432 سعودی عرب میں. یہ صفحہ نمبر 661 ہے، 631 ہے. ملاحظہ کریں اجماع کو. وقال القاری، ملا علی قاری حنفی صاحب کتاب مرقات المفاتیح، اس نے کہا ہے الجمہور علی ان والدیہ ماتا کافرین، جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مرے. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ضعیف قول بھی ہے. وقول ابن حجر یعنی الہیتمی، ابن حجر ہیتمی مکی جو خود ملا علی قاری کا استاد تھا، وہ کہ اس نے کہا وہ حدیث احیائہما صحیح حتی آمنا به ثم توفیا، حدیث صحیح. کہ ابن حجر ہیتمی مکی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، ان سے کلمہ پڑھوایا، پھر دوبارہ وہ با ایمان دنیا سے چلے گئے. اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور ابن حجر نے یہ بھی کہا کہ امام قرطبی نے اس حدیث کی تصحیح کی، حافظ ابن ناصر الدین نے تحصیح کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے مشہور معروف قول کے مقابلے میں ابن حجر کا یہ قول، ابن حجر ہیتمی، ابن حجر اسقلانی کی نہیں، ابن حجر ہیتمی کی. کہتے ہیں فعلى تقدیر صحته لا يصلح ان يكون معارضا لحدیث مسلم. کہتے ہیں ہم مان بھی لیں، اور بعد میں آئے گا کہ حدیث اصلا ان کے علماء نے خود کیا کہا کہ حدیث جو ہے مفترات ہے، یہ حدیث موضوع ہے، حدیث احیاء. کہتے ہیں مان بھی لیں، یہ وہ حدیث مسلم کا حدیث بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس میں سب کا اجماع کیا حدیث صحیح ہے. مع ان الحفاظ طعنوا علیہ، بات یہ اس سے آگے ہے کہ حفاظ احادیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ اس حدیث کو موضوع قرار دیا، حدیث احیاء کو. پھر کہتے ہیں قول ابن حجر حدیث صحیح غیر صحیح. ابن حجر نے یہ جو بولا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ خود غلط بات ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث احیاء. وَكَذَا نسبت التصحیح القرطبی، اور اس نے جو ادعا کیا کہ قرطبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی، یہ نسبت بھی غلط ہے، قرطبی نے بھی تصحیح نہیں کیا، جھوٹ کہہ رہا ہے ابن حجر ہیتمی. وابن الناصر الدین غیر صحیحۃ ایضا، یہ جو نسبت دی اس نے ابن ناصر الدین کو اس نے تصحیح کی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. فقد ذکر السیوطی من مال الى القول باحیائہما وایمانہما من العلماء. سیوطی نے اپنے اس کے 4-5 کتاب اس مسئلے پر، سیوطی کے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے. اس نے علماء کا، سیوطی جو تھا بہت بڑا محقق تھا، اس نے اقوال استیعاب کیا سب مختلف علماء کا، اور اس نے جو لوگ مائل ہو گئے تھے اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا کو زندہ کیا گیا تھا اور ان سے کلمہ پڑھوا کے ان کو دوبارہ ان کی وفات ہوئی ہے، جو اس قول کی طرف مائل ہوئے تھے، رغبت ہوئے تھے، ان کا ذکر کیا. وہ کون ہے؟ خطیب ہے، سہیلی ہے، قرطبی ہے، محب طبری ہے، والعلامہ ناصر الدین ابن المنیر وغیرہ. وذکر استدلالهم بالحدیث المذکور، اور ان علماء کا استدلال بھی ذکر کیا اسی حدیث سے. اس حدیث سے جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء کیا، دوبارہ مروا دیا والدین کو، کلمہ پڑھوا کے دوبارہ ان کی وفات ہو گئی. یہ قول کہ ان علماء نے اس حدیث کو سے استدلال کیا. پھر فرمایا سیوطی نے کہا هذا الحدیث ضعیف باتفاق المحدثین. خود سیوطی اس کے پاس ایک ہی حدیث ہے، اور دوسرے علماء نے جو بھی سیوطی کے قول کے طرف مائل ہو گئے، جس حدیث کی طرف جس حدیث سے انہوں نے احتجاج کیا ہے، استدلال کیا، خود سیوطی کہہ رہے کہ حدیث ضعیف ہے، بالاجماع ضعیف ہے، خود سیوطی کا قول. بل قیل، پھر سیوطی خود کہتے ہیں انه موضوع،
الی آخر کلام. خود سیوطی نے کہا کہ بلکہ بہت سارے علماء نے کہا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث جھوٹ ہے، نہ صرف ضعیف ہے، جھوٹ ہے. والسیوطی وہ شخص ہے من حاول فی اثبات النجات، خود سیوطی نے تو بہت کوشش کیا کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکے. اس کے پاس ایک ہی حدیث ہے، وہ حدیث سے بھی اس نے خود اعتراف کیا حدیث ضعیف ہے، بلکہ علماء، بہت سارے علماء کے نزدیک موضوع ہے. اور عمدہ جو دلیل ہے اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اس عدل عقلیہ لے کے آیا وما كنا معذبین، ان ایسے آیات سے اس نے استدلال کیا. فلو كان احد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره ونصره، اگر حفاظ احادیث میں کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے اس حدیث احیاء کو صحیح مانا ہو، سیوطی اس کو ذکر کرتا، کیونکہ سیوطی بہت وسیع الاطلاع ہے. وهو مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم. سیوطی کتنا بڑا علامہ عالم ہے، کتنا اس کا علم وسیع ہے، اس کے باوجود اس نے بہت کوشش کیا کہ اسلام والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرے، نہیں کر سکا، اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کر سکا. اور پھر دلائل عقلیہ سے اس نے کوشش کی. وَإِنَّمَا دَافَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِوَضْعِهِ فَقَدْ وَلَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى ذَلِكَ. سیوطی نے صرف کیا صرف اتنے استدلال کیے کہ حدیث موضوع نہیں ہے، اور حدیث کے موضوع نہ ہونے پر بھی اس نے کوئی دلیل نہیں لایا، صرف اس کا انکار کیا کہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضعف اس نے اعتراف کیا کہ حدیث ضعیف ہے. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ مَا صَحَّهُ عَالِمٌ لَهُ عِنَایَةٌ بِالْحَدِيثِ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث احیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر وہ وفات ہو گئے، یہ اس کو کسی محدث نے جس کو حدیث آتی ہے وہ کسی نے تصحیح کی نہیں ہے. وَإِنَّمَا صَحَّهُ مَن يَعْتَمِدُ عَلَى الرُّؤْيَا الْمَنَامِيَّةِ وَالطُّرُقِ الْكَشْفِيَّةِ. اس کو کس نے تصحیح کی اس حدیث کو بولا صحیح جس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں، جو خواب و خیال کے وادی میں رہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حدیث صحیح ہے، اس طرح کی باتوں سے جو التي لم يأذن الله تعالى بها في التشريع، یہ خواب و خیال کی کوئی شریعت میں تو کوئی حجیت نہیں ہوتی. وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يستأنس بها في تثبيت ما ثبت شرعا. خواب جو ہے کس بات کو ثابت کرتا ہے؟ اگر ہم مان بھی لیں کہ خواب کی حجت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز شریعت میں ثابت ہو کہ یہ ہے شرع میں واجب ہے، حلال ہے، حرام ہے، اگر اس کی تائید میں کوئی خواب دیکھیں تو پھر وہ خواب صحیح ہے. لا فی اثبات ما ابطلہ علماء الحدیث، نہیں کہ آپ خواب کے ذریعے وہ بات جو علماء حدیث کے نزدیک باطل ہے، یعنی اسلام والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے ذریعے آپ اس کو ثابت کریں. پھر کہتے ہیں عندي الأولى والأسلم الوقوف مع النصوص الصحيحة كحديث الباب وحديث مسلم المذكور إن أبي وأباك في النار. کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہم وہی بات جو ہماری احادیث میں بکثرت پائی جاتی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کافر تھے، ہم وہی عقیدہ رکھیں، جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ میرے والد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد جہنم میں. فإن اما جو حدیث احیاء ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن جل الحفاظ من المحدثین على انه موضوع. حدیث احیاء کا جو ہے اکثر محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث ہے ہی موضوع، صحیح تو نہیں ہے، اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ موضوع صحیح ہے نا. تو ثابت ہو گیا ان کا اجماع بھائی صاحب اس مسئلے پر. اچھا مزید اجماع آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ عون المعبود شرح سنن ابی داود للعلامہ شمس الحق العظیم آبادی، جزء اول، مملکت العربیہ السعودیہ میں، مدینہ منورہ میں، یہ کتاب چھپی ہے سن 1968 میں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں سنن ابی داود سے، ان ابی و اباک فی النار، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد صاحب جہنم میں، نستجیر باللہ. اس کے بعد عظیم آبادی صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا وَرَدَ بِإِحْيَاءِ وَالِدَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِيمَانِهِمَا وَنِجَاتِهِمَا أَكْثَرُهُ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ مُفْتَرًى. جو احادیث کتب میں پائی جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، یہ اکثر احادیث کیا ہے؟ موضوع ہے، یعنی موضوع حدیث، جعلی حدیث ہے، مکذوب جھوٹی حدیث ہے، مفترا افترا کیا گیا جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے. وَبَعْضُ ضعیف جدا، اور بعض اس میں سے اگر موضوع نہیں ہے تو بہت نہایت ضعیف ہے، لا يصح بحال، کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. لاتفاق ائمۃ الحدیث علی وضعہ، کیونکہ سب علماء حدیث کا اجماع کہ حدیث جو ہے کیا موضوع ہے. وضعفی،
اور یہ حدیث جو ہے اس میں سے بعض تو ضعیف ہے لیکن اکثر جو ہے موضوع. کس نے اجماع کیا؟ دارقطنی نے، جوزقانی، ابن شاہب، خطیب، ابن عساکر، ابن ناصر و ابن الجوزی و سہیلی و قرطبی والمحب الطبری و فتح الدین ابن سید الناس و ابراہیم الحلبی و جماعہ. سب علماء سب جن کے متعلق سیوطی نے کہا تھا نا، سیوطی نے کہا تھا کہ ان کا میل ہے اس بات کی طرف کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے مسلمان ہوئے تھے. میل ہے، کوئی انہوں نے تصریح نہیں کیا تھا، میل تھا ان کا، مائل ہو گئے تھے. ان کے متعلق عظیم آبادی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بھائی. یہ سب کا سب اجماع کی حدیث سب یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. پھر کہتے ہیں والشیخ جلال الدین السیوطی قد خالف الحفاظ والعلماء المحققین واثبت لهم الايمان والنجات. جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن سیوطی، اس نے سب علماء اجماع کے مخالفت کرتے ہوئے اس نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے کیا ثابت کرے؟ اسلام اور ایمان اور نجات ثابت کرے. قلت العلامة السیوطی متساہل جدا لا عبرة بکلامی فی هذا الباب. کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی اس مسئلے میں بہت ہی وہ سہلنگار ہے، بہت ہی بے پرواہ. اس کے کلام پہ، اس مسئلے پہ اس کے کلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اعتبار ہی نہیں اس کے اس مسئلے پر. اچھا مزید آپ کو دکھائیں بھائی. اجماع، یہ کتاب الموضوعات ہے للعلامہ ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول 1967 میں کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 283 میں. ولا يختلف مسلمون ان عبد المطلب مات کافرا. کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اصلی مسلمان تو ہم ہیں. تم کہہ دو کہ جماعت عمریہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کی بات نہ کرو. جماعت عمریہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر دنیا سے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مبارک اس وقت 8 سال تھی. وعبد اللہ علیہ السلام مات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے جب عبداللہ علیہ السلام کا وفات ہوا ہے. ولا خلاف انه مات کافرا. اور کوئی اس بات کا مخالف ہی نہیں ہے بھائی، مسئلہ منازع ہی نہیں ہے. سب صحابہ تابعین سب کا اجماع کہ عبداللہ علیہ السلام کافر مرے. وکذالک آمنہ بھی اسی طرح کافر دنیا سے گئی ہیں اور کسی کا اس مسئلے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں. کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح تالیف ملا علی القاری. اب ملا علی قاری کے متعلق بات بات کریں گے جی، ان کی تفصیل آئے گی. جزء رابع، یہاں پر یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں تو اللہ نے اجازت نہیں دیا تھا. تو اس کے ذیل میں کہتے ہیں الجمہور علی ان والدیہ ماتا کافرین. جمہور علماء ہمارا مجتہدین، مفسرین، متکلمین، محدثین سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ماتا کافرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کافر دنیا سے گئے. مشکات المصابیح فی مرآت المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، یہ کتاب سن 1984 میں چھپی ہے. یہ مبارک فوری صاحب کی کتاب ہے. یہ بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے قبر پہ استغفار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی. قلت الحدیث بظاہری يدل على ان امه ماتت على غیر الاسلام. حدیث ظاہر ہے، حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ والدہ جو ہے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ غیر اسلام پہ مری ہے، یعنی کفر پہ مری، شرک پہ مری. وہ مذہب جمہور العلماء فی شان ابوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے جمہور علماء کا عقیدہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جمہور علماء اپنے ہی فتوے سے خود سب کافر ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی جمہور کافر ہو گئے نہیں ہوا. رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفى سنہ 945، چاپ دار المعارج 2008 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں اما الاجماع فغیر خفی. یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، اجماع ادلہ اربعہ سے ثابت کرتے ہیں. یار امی ادلہ اربعہ سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا تھے؟ کافر تھے. نستجیر بھائی کہتے ہیں اجماع فغیر خفی، کوئی پوشیدہ بات ہے ہی نہیں جی، پوشیدہ ہی نہیں ہے، کوئی راز کی بات تو ہے نہیں. ان الامت مجمعون، امت سے کیا مراد ہے؟ جماعت عمریہ، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ اور جماعت عمریہ کا اجماع ہے من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک، علی کفر قصی فمن بعد، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سب کے سب، قصی سے لے کر رسول تک. اور رسول جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بتیں تھیں، بتوں کی پوجا، تو یہ انہوں نے بھی بچپن میں بتوں کی پوجا کی ہوگی نا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر ان کے والدین کے سب دادا عبد المطلب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، والدہ حضرت آمنہ 6 سال تک تو زندہ تھی، یہ سب بت پرست ہے جی، تو بچہ تو انہی سے سیکھتا ہے جی، اس وقت تو وحی تو نہیں آیا تھا نا۔ تو ان حرامیوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مشرک بت پرست بنا دیا، نہیں بنایا؟ وَأَنَّ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، سب کا اجماع ہے بھائی، کوئی پوچھتا بات ہی نہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اس دنیا سے گئے۔ اچھا، ملا علی قاری کون ہے جناب؟ ملا علی قاری احناف کا بہت بڑا مجتہد اور احناف کا بہت بڑا متکلم اور احناف کا بہت بڑا محدث ہے۔ یہ ابن حجر حیتمی مکی کا شاگرد تھا۔ یہ کتاب خلاصۃ الاثر فی اعیان الحادی عشر للمحبی الجزء الثالث، ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 185 میں ذکر ہے ملا علی قاری لا رحمہ اللہ کی۔ علی ابن محمد سلطان الہروی المعروف بالقاری الحنفی، نزیل مکہ، یہ اس کا اصل ہرات میں سے تھا، پر مکہ چلا گیا تھا، وہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی، وہیں رہتا تھا۔ احد صدور العلم، علم کے میدان میں ایک شہسوار، فرد عصرہ الباہر الصمت فی التحقیق و تنقیح العبارات، اپنے زمانے میں تاریخ میں ایک بے مثال عالم جو مشکل باتوں کو آسان الفاظ میں بیان کرے، عبارات کی تنقیح کرے۔ وشہرتہ کافیۃ عن الاطراء فی وصفہ، اس کی شہرت اتنی وسیع ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واشتہر ذکرہ، اس کا ذکر بڑا مشہور ہے۔ وطار سیتہ، اس کا نام سب ہر جگہ ہے۔ وألف التالیف الکثیر، بہت ساری کتابیں اس نے تالیف کی ہے۔ اللطیفہ التأدیہ المحتویہ علی فوائد الجلیلہ منہا شرح علی المشکات فی مجلدات، اس کی تالیفات بہت زیادہ ہے، اس کے تالیفات میں فوائد علمی باتیں بہت ہیں۔ شرح مشکات جو ہے مرقات المفاتیح بڑا مشہور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامہ محمد بن علی الشوکانی، جو ان کا شیخ الاسلام تھا، متوفی سنہ 1250۔ یہ سنہ صفحہ نمبر 445 میں ملا علی قاری صاحب کا بایوگرافی بیان کرتے ہیں۔ ملا علی قاری ان کی ولادت ہرات میں ہوئی ہے، پھر مکہ چلے گئے اور مکہ میں ان کی زندگی گزری ہے۔ جماعت محققین سے انہوں نے شاگردی کی ہے، جیسے ابن حجر حیتمی ہیں، اس کے بہت ساری کتابیں، شرح مشکات، شرح شمائل، شرح الوتریہ، شرح الجزریہ، شرح النخبہ، شرح الشفاء، بلے شرح شاطبیہ اور دوسرے کتابیں۔ قال العصامی فی وصفی، عصامی صاحب نے ان کی تعریف میں اس طرح کہا، الجامع للعلوم النقلیہ والعقلیہ، سب علوم پہ ان کو تبحر حاصل تھا، چاہے علوم نقلی ہو چاہے علوم عقلی ہو۔ والمتضلع من السنة النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حدیث میں تو یہ بہت ہی ماہر تھے۔ احد جماہیر الاعلام و مشاہیر اولی الحفظ والافہام، علماء کبار میں ان کا شمار ہے، مشہور جو تاریخ اسلام میں مشہور علماء ان میں ان کا شمار ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ ملا علی قاری ہے، اور یہ ہر لحاظ سے اجتہاد میں، فقہ میں، تفسیر میں، علوم حدیث میں بہت ماہر، اور پھر حنفی بھی ہیں، ایسا شخص نہیں جو احناف کا دشمن ہو۔ ابن حنیفہ، ابو حنیفہ کا کتاب ہے نعمان ابن ثابت کوفی، جس کا کنیہ ہے ابو حنیفہ، اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگال میں، افغانستان میں، ان ممالک میں اس کی بکثرت تقلید کی جاتی ہے اس شخص کی، ابو حنیفہ۔ اس کا ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، فقہ الاکبر جو ہے فقہ میں نہیں ہے، کس میں؟ عقائد میں۔ اس میں اس کا ایک عبارت ہے، اس میں اس کی ایک عبارت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر دنیا سے گئے، تو اس عبارت کی شرح میں ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، اور ادلہ اربعہ سے، قرآن سے، سنت سے، عقل سے، اجماع سے استدلال کیا کہ نہیں جی والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک تھے۔